بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے موبائل سے چیک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیفینیٹلی جو آپ کا براؤزر ہوتا ہے جسے گوگل کروم کہتے ہیں یا کوئی بھی گوگل کا جو براؤزر ہے اس کو اوپن کر لیں گے اور اس میں آپ یہاں پہ لکھیں گے، یعنی یہ جو انٹرفیس آپ کا آ جاتا ہے گوگل کا، اگر نہیں بھی آ رہا تھا تو وہاں پہ آپ google.com.pk لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ انٹرفیس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے جناب پاک۔ اگر آپ کو ویسے ویب سائٹ نہیں ملتی جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سمپلی لکھیں یہاں پہ شاہین فورسز اکیڈمی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جو آسانی سے آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ شاہین فورسز اکیڈمی آپ لکھیں گے تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں pakshahins.com، اس کو آپ اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا یہ جو پہلا لنک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہ بلکہ نیچے بھی آ چکا ہے لنک، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے ہر قسم کی معلومات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے پاک آرمی میں جائیں، پاک آرمی سے آرمی آفیسر میں، اور پی ایم اے لانگ کورس پہ آپ کلک کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ تمام قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آن لائن ٹیسٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹیسٹ کے جو اگر آرمی نیوی ایئر فورس سے ریلیٹڈ اگر آپ شوق رکھتے ہیں، ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب اس میں آپ کو پاس پیپرز بھی مل جائیں گے پی ایم اے لانگ کورس کے لیے، اور آپ کو اور بھی بہت ساری انفارمیشن انٹرویو کے حوالے سے، آئی ایس ایس بی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تمام انفارمیشن آپ کو یہاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اپڈیٹڈ پاس پیپرز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ڈیٹ جیسے اس کی چل رہی ہے 6 نومبر، تو آپ نے بالکل اینڈ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے لنک دیا ہوا ہے اپلائی ہیئر فار آن لائن رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ لیٹ سی، ہم نے دیکھے اپلائی کیا اور ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی کی ویب سائٹ پہ چلے گئے، اس جگہ چلے گئے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ ان کی ویب سائٹ جو ہے نا کافی اس پہ لوڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سم ٹائم جو ہے لوڈ ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ کمپلیٹلی لوڈ ہو جائے اس کے نیچے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ جائیں گے اور ان آپشنز کے ذریعے آپ نے آن لائن رجسٹریشن کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن رجسٹریشن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ دن ویٹ کرنا ہے، جیسے رجسٹریشن ڈیٹ ختم ہوگی اس کے بعد آپ دوبارہ ویسے کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ 48 گھنٹے بعد، تو آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ اور یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہاں سے آپ سلپ ڈاؤن لوڈ کریں، سلپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے فردر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، یہ ویب سائٹ جو ہے آپ کی اوپن ہو چکی ہے، آپ نے اس میں نیچے جانا ہے تو جو بھی کرنٹ ویکینسیز چل رہی ہوتی ہیں وہ اس لائن میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں ایم کیڈٹ، اس کی ڈیٹ تقریباً گزر چکی ہے، 15 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ اب اس میں دیکھیں پی ایم اے لانگ کورس، تو جس کی ڈیٹ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو لاسٹ ڈیٹ آف آن رجسٹریشن بھی دی ہوئی ہے 6 نومبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کورس ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں کہ اس کی کورس ڈیٹیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کورس ڈیٹیل دیکھیں، اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تب آپ نے اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ جو رجسٹریشن ڈیٹ ہے اس کے دوران آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب 3 اکتوبر سے 6 نومبر ڈیٹ ہے تو اس کے دوران ہی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ سے 2-3 دن پہلے آپ کو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بہت مجبوری نہ ہو تو۔ اچھا، پریمری ٹیسٹ جو ہے اس کے تقریباً 11 نومبر سے لے کر 11 جنوری 2023 تک اس کے دوران آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا علیحدہ کورس آتا ہے تو وہ اس کا ویٹ کریں، لیڈی کیڈٹ کورس اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 1-2 اور بھی ہیں وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میرٹ سٹیٹس، کہ آپ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو میرٹ سروس ہے، سرونگ ہے، مینس کہ جو آلریڈی فوج میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی شک لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی ایج جو ہے وہ اگر 20 سال تک ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں اب کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو ایف اے سی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ گریجویٹ جو ہیں جو 2 سال کے، جیسے بی اے وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے، یا پھر جنہوں نے 4 سال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سروس سولجرز کے لیے جو سرونگ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بیسک شرط ہے، کوالیفیکیشن آپ کی اتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ ہائٹ آپ کی کم سے کم 5 فٹ جو ہے 4 انچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ویٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویٹ کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا قد کے حساب سے آپ کا وزن کتنا بنتا ہے، اور وہ اتنا ہونا چاہیے آپ کا۔ اگر زیادہ ہے تو کم کریں، اور کم ہے تو زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو کیسے کم کرنا ہے اور کیسے آپ نے زیادہ کرنا ہے، تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ویٹ اگر زیادہ ہے تو کم کیسے کرنا ہے، اور باقی چیزیں جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، بیک آف نیشنلٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو انیشل ٹریننگ ہے پی ایم ای کی وہ تقریباً 2 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے ایف ایس سی ہونی چاہیے، عمر آپ کی 17 سے 22 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے تک میکسیمم آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ اس کے اندر ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لمبا پروسیجر ہے اور ایج ملتے ملتے پھر اتنے میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گریجویٹ ہیں، مینس کہ آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آلریڈی آپ سرو کر رہے ہیں، پرسنل بھی ہیں آپ سرونگ، تو آپ کی پھر عمر 1 سال بڑھ جاتی ہے، یعنی 17 سے 23 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن کے پاس 4 سالہ ڈگری ہے، جیسے بی ایس ہے، بی اے آنر ہے، بی بی اے ہے، بی پی اے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر 1 سال اور بڑھ جاتی ہے، یعنی 17 سے 24 سال تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں مزید کوئی ریلیکسیشن نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اب جو سرونگ سولجر ہوتے ہیں، جو سپاہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کمیشن اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ایج جو ہے وہ 17 سے 25 سال تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوران اگر ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب کم سے کم لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر ہماری پرسنٹیج اتنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا اس کے ایکویولنٹ کوئی بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ کے جو اس میں میکسیمم مارکس ہونے چاہیے، منیمم مارکس ہونے چاہیے 55%، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے 60% مارکس یا ابو بی اے یا بی ایس سی میں یا بی اے آنرز میں، یعنی ہائر کوالیفیکیشن میں اگر آپ کے مور دین 60% مارکس ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے آپ کے ایف اے یا ایف ایس سی میں مارکس 50% ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 باتیں یہاں پہ کہ اگر تو آپ نے سمپل ایف ایس سی کی، اس کے آگے نہیں پڑھا ہوا، تو پھر تو آپ کے نمبر ہونے چاہیے 55%، اور اگر آپ کے نمبر ہیں 50% لیکن آپ نے ساتھ پڑھتے بھی رہے اور گریجویشن بھی کر لی، بی اے بھی کر لیا، اور اس میں نمبر آپ نے زیادہ لے لیے، اس میں 60% نمبر لے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ پی ایم اے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرونگ جو آرمی سولجر ہیں، ان کے 50% مارکس ایف اے ایف ایس سی میں ہونی چاہیے، ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ایج میں ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے اور نمبروں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مارک شیٹس ہوتی ہیں یہ ویریفائی ہوتی ہیں، بعد میں کہیں پکڑی گئیں، اگر آپ نے کوئی جیلی بنوائی ہوئی ہے تو یہ پھر آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ کو وہاں سے ہی نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کچھ بیسک شرائط ہیں جو آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مزید ڈاکومنٹیشن ہے، وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مزید جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ڈاکومنٹ اس میں ریکوائرڈ ہے، آپ کے پاس جو ہے اپنی میٹرک کی، ایف اے کی، ایف ایس سی کی، یا اس سے کوئی بھی ایکویولنٹ ڈگری ہے اس کی مارک شیٹ ہونی ضروری ہے، جسے ہم ڈی ایم سی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹرانسکرپٹ بھی کہتے ہیں، اور اگر سند ہے تو اور اچھی بات ہے۔ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے، جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، تو ان کے لیے بھی یاد رکھیں کہ بن جاتا ہے، آپ نادرا آفس میں چلے جائیں، انہیں کہیں جی ہمیں 18 سال سے کم اسٹوڈنٹ کارڈ بنا دیں، تو وہ بنا دیتے ہیں، تو آج کل یہ مسٹ ہے، اس لیے یہ لازمی آپ کے پاس چپ والا کارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام اپنے ڈاکومنٹس کا، جن میں آپ کی مارک شیٹ ہو گئی، سند ہو گئی، اس کے بعد آپ کا فارم بے ہو گیا، یا آپ کا 18 سال سے کم والا کارڈ بھی بنا ہوا ہے این ایس سی، اس کی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اپنا ڈومیسائل بہت ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے، فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پہلے ایک دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو گئے ہیں آئی سی بی کی طرف سے، تو وہ بھی جو ریپیٹر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہ ناٹ ریکمنڈیشن کا لیٹر بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے فوٹو کاپی، ان کا کمپلیٹ ایک سیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی بیسک اس کی شرائط۔
اگر ان تمام کو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایلیجیبل ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اسی کے اوپر دیکھیں کہ یہاں پہ رجسٹریشن پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے رجسٹریشن، تو اب آپ کے لیے رجسٹریشن جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ یہ جو ہے نا باکس ہے، آلریڈی دیکھیں 151 لانگ کورس چل رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ سینٹر یہاں پہ آپ نے جو بھی رکھنا ہے، یہ ایک ہی دفعہ یاد رکھیں کہ آپ نے رکھنا ہے، بعد میں بار بار چینج نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی ہے، سپوز میں کر دیتا ہوں جناب یہاں سے راولپنڈی، ٹھیک ہے۔ نیم، اب دیکھیں میں یہاں سے اب کوئی بھی نام رکھ دیتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں اسلم، ٹھیک ہے، اسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ جو ہے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں ڈی ٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈے کون سا تھا، تو وہاں آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ جیسے میں سپوز یہ لکھ دیتا ہوں آپ کا مہینہ کون سا تھا، سپوز اپریل تھا، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سپوز 2005، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر یا فارم بے کے اوپر آپ کا CNSE کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہی فارم پر یہ نمبر یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا پیٹرن کیسے ہے، یہ دیکھیں نیچے اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے درمیان میں ڈیش ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح شناختی کارڈ پہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح آپ نے ڈیش بھی درمیان میں ڈالنی ہے جہاں پہ ڈیش ہو۔ آپ کا فادر نیم، آپ کا جو فادر نیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسپیلنگ لازمی خیال کرنا ہے۔ پھر والد صاحب کے شناختی کارڈ کا نمبر وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب والد صاحب کا آپ کا پروفیشن کیا ہے، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ کون سی جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نارمل وہ کوئی کچھ نہیں کرتے تو آپ پرائیویٹ جاب مینشن کر دیں، اگر وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان کرتے ہیں تو بزنس کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آرمی میں سرو کر رہے ہیں تو سرونگ آرمی کر لیں، ریٹائرڈ ہیں تو ریٹائرڈ کر لیں، شہید کے بیٹے ہیں آپ تو شہید لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سرونگ ڈیتھ آرمی، ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد صاحب ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ، اس کے بعد وار واؤنڈڈ، آپ کے والدین اگر وار واؤنڈڈ ہیں یعنی کہیں جنگ میں زخمی ہوئے ہیں وہ بھی لکھ دیں۔ اس طرح ایئر فورس، ریٹائرڈ، نیوی، یہ سارا آپ یہاں سے مینشن کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور جاب ہے تو آپ ادر پہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فادر پروفیشن ڈیٹیل، اگر یہاں پہ کوئی ڈیٹیل آپ لکھنا چاہیں گے تو ضرور آپ نے لکھنا ہے۔ یہ جو سٹار لگا ہوتا ہے نا، تو سٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لازمی فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ٹیچر ہے، فارمر، اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتا فارمر کر دیں، یا پرائیویٹ بزنس کر دیں، شاپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ فادر کا رینک کیا ہے، دیکھیں رینک اگر تو ظاہر ہے فوج میں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی رینک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر رینک نہیں ہے تو بس ادر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر فادر کا آرمی نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں، ٹھیک ہے۔ نارمل جو PA نمبر ہوتا ہے یہ آرمی کا ہوتا ہے، PSS، اور اس طرح پاک جو ہے یہ ایئر فورس کا نمبر آتا ہے، PN جو ہے یہ نیوی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف یہ نمبر ہے، آرمی نمبر ہے، تو اگر نمبر ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فادر کا رینک بھی کمپلسری نہیں ہے، اگر آپ نہیں ہے تو بس چھوڑ دیں اس کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فادر کی پروفیشن کی جو کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ کیٹیگری پھر وہی ہے کہ آپ وہ نیوی، آرمی، نیوی، ایئر فورس جہاں بھی ہے اس کو آپ یہاں مینشن کر دیں، ٹھیک ہو گئے۔ اوکے، نیکسٹ ہے فادر ریجمنٹ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا والد کی دیکھو آپ پرائیویٹ آپ کے والد صاحب کام کرتے ہیں تو اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ فادرز پیرنٹس یونٹ، اگر کوئی سرونگ ہے تو ان کی ظاہر یونٹ ہوتی ہے، وہ یونٹ کا نام لکھ دیں، ادروائز اس کو چھوڑ دیں، NIL کر دیں، NIL کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اس کو یہ کرتا ہوں NIL، ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح آپ نے بھی کر دینا ہے۔ فادر سٹیٹس کیا ہے کہ وہ الائیو، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ ہے تو الائیو لکھ دیں، اور فوت ہو چکے ہیں تو ڈیزیز کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ فادر انکم کتنی ہے، فادر انکم جو ہے یہ منتھلی کے آپ کے حساب سے آپ مینشن کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 25,000 ہے، 25 سے کم ہے تو یہ کر دیں، اور زیادہ ہے تو 26 سے 50 کے درمیان ہے تو یہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں۔ پلیس آف ڈیتھ، والد صاحب کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں کس جگہ ہوئی تھی وہ نام لکھ دیں، اور اگر نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فادر نیچرز ڈیتھ، کہ وہ کس طرح فوت ہوئے تھے، اگر تو آپ کو پتہ ہے بیمار ہوئے تھے، اولڈ ایج تھے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ نیچرلی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مینشن کر دیں، ادروائز یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پلیس آف آپریشن، کہاں پہ ان کا آپریٹ ہوا تھا، تو یہ بھی اگر آپ کا آپریٹ ہوا ہے تو لکھ دیں، نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دیں۔ کوشش کریں یہ چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں، یہاں جو انہوں نے نہیں مانگی ہوئی کمپلسری تو ان کو چھوڑ دیں۔ اگر لکھ دیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے۔
فادرس ٹائپس آف انجری، یعنی انجری ان کو آپ کے والد صاحب کو اگر کوئی زخم شخم لگا ہے تو کس قسم کا لگا ہے، تو وہ مائنر ہے، یعنی بہت چھوٹا کوئی زخم لگا ہوا ہے یا کوئی بڑا لگا ہوا ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جن کے والدین جو ہے وہ آرمی نیوی ایئر فورس میں سرو کر رہے ہیں یا سرو کرتے رہے ہیں اور انہیں کہیں فوج میں دوران سروس جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی چوٹ یا وغیرہ لگی ہے تو وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ مدر نیم یعنی ماں کا نام آپ نے لکھنا ہے، ماں کا یہاں CNIC نمبر لکھنا ہے، ماں کا پروفیشن لکھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کی خاتون ہے تو ظاہر ہے ہاؤس وائف آ جائے گی، اگر کوئی پرائیویٹ جاب کرتی ہیں تو پرائیویٹ کر دیں گی، گھر کا کوئی بزنس کرتی ہیں تو بزنس آ جائے گا، گورنمنٹ جاب کر رہی ہیں جیسے کوئی ٹیچر ہیں تو وہ آپ گورنمنٹ کر دیں، اس کے بعد کہیں آرمی نیوی ایئر فورس میں سرو کر رہی ہیں، حاضر سروس ہے تو وہاں کر لیں، ادروائز آپ ادر کو مینشن کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ مدر کا جو پروفیشن ہے ایکچولی وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدر رینک لازمی بات ہے، جن کی آرمی نیوی ایئر فورس میں ان کا کوئی رینک ہوتا ہے تو وہ یہاں لکھ دیں، یہاں پہ ان کا جو بھی پاک نمبر کے ساتھ جو بھی ان کا آرمی نمبر ہے وہ لکھ دیں، اس کے بعد والدہ کی جو یونٹ ہے وہ لکھ دیں، اس کے بعد مدر کی جو پیرنٹ یونٹ ہے، مین ایک یونٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ AK ریجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو AK کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے اس کی مین پیرنٹ یونٹ جو ہے وہ سپوز 6 AK ہے، 9 AK ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی پیرنٹس یونٹس ہوتی ہیں جہاں سے وہ انرول ہوتے ہیں اور ساری سروس اسی یونٹ میں گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر انفینٹری میں ایسا ہوتا ہے، باقی تو چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگر آپ کا والد صاحب کی مطلب ایسی یونٹ تھی یا والدہ کی جو ریٹائر ہو چکی ہیں اور آخری ٹائم جو بھی ان کی یونٹ تھی وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ مدر سٹیٹس مینز وہی کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئی ہیں، زندہ ہے تو لائف، فوت ہو گئی ہیں تو ڈیزیز۔ مدر انکم کتنی ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو نن کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹک ضرور کرنا ہے یہ کیونکہ اس کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے۔ فادرز ایجوکیشن کیا ہے جی، وہ الٹریٹ یعنی ان پڑھ ہیں، پرائمری یعنی 5ویں پاس ہیں، مڈل یعنی 8ویں پاس ہیں، میٹرک آپ کو پتہ ہے، انٹرمیڈیٹ FA کہتے ہیں، بیچلر گریجویشن، ماسٹر اور اس کے اوپر جو بھی ان کی کوالیفیکیشن ہے اس حساب سے یہاں پہ ٹک کر لیں۔ مدر کی ایجوکیشن کتنی ہے اس حساب سے ان کو بھی یہاں ٹک کر لیں، ٹھیک ہے۔ سبلنگز آپ کے یعنی بہن بھائی کتنے ہیں ٹوٹل، یہاں پہ ان کی نمبر لکھنے ہیں۔ فیملی انکم آپ کی ٹوٹل کتنی ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈومیسائل آپ کا کس ڈسٹرکٹ کا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ جناب ڈسٹرکٹ یہاں مینشن کر دیں، ٹھیک ہے، ڈومیسائل یعنی کس ڈسٹرکٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کے بعد ڈسٹرکٹ بھی آ جاتا ہے تو آپ کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بھی یہاں آپ کا مینشن کر دیں، ٹھیک ہے، سپوز بعض کو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ڈومیسائل بھی اسی کا ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ بھی اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے پروونس، آپ کا صوبہ کون سا ہے، تو میں کہتا ہوں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، جو بھی ہے وہ لکھ دیں۔ پوسٹل کوڈ، اچھا یہ ہر آپ کہہ لیں نا کہ گاؤں کا ایک جہاں پہ پوسٹ آفس ہو وہاں کا ایک پوسٹ کوڈ ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو پوسٹ آفس کے باہر ایک ڈبہ سا جو لگا ہوتا ہے جس میں خط چت پھینکتے ہیں تو اس کے اوپر نا پوسٹ کوڈ لکھا ہوتا ہے، نہیں تو آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کوئی پوسٹ کوڈ کسی بھی جگہ کا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جی، تحصیل اگر جو آپ نے ڈومیسائل مینشن کیا تو اسی کے مطابق تحصیل بھی آ جائے گی۔ ایڈریس یہاں پہ آپ نے جو گھر کا ایڈریس ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دینا ہے جہاں پہ آپ کو خط آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرمنٹ ایڈریس جہاں پہ آپ نے پرمنٹ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا آپ کے شناختی کارڈ پہ جو لکھا ہو تو بہتر ہے وہی لکھتے ہیں۔ جینڈر یعنی آپ میل ہیں فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تو لہٰذا میل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں آئے گا۔ میرٹل سٹیٹس یعنی آپ شادی کی کیا سچویشن ہے، تو آپ یا تو ان میرڈ ہوں یا میرڈ ہوں گے۔ میرڈ ان کے لیے جو سرونگ ہیں جو آلریڈی سرو کر رہے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس میں، اور ان میرڈ تو نارملی ایز اے سولین آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ان میرڈ لکھیں گے۔ اچھا اس کے بعد دو کیٹیگری ہیں مسلم اور نان مسلم، کیونکہ پاکستان میں مسلمان بھی ہے اور نان مسلم بھی ہے، تو آپ اگر مسلم ہے تو مسلم ٹک کریں اور نان مسلم ہے تو نان مسلم کر دیں۔ نیکسٹ ہے جی سیکٹ۔ سیکٹ جو ہے آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، دونوں میں ایک بات آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے، سنی کون ہوتے ہیں شیعہ کون ہوتے ہیں، ہر بندے کو اپنی سیکٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کون ہیں، کرسچین ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کلاش ہیں، بدھسٹ ہیں، احمدی ہیں، یہ تمام آپ یہاں پہ مینشن کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کاسٹ جیسے میں کہتا ہوں عوان، گجر، راجپوت، اس قسم کے جو بھی آپ ہیں وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں۔ موبائل نمبر جو آپ کا ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کی کال کوئی بھی آئے تو آپ اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ابو کا ہوگا، امی کا ہوگا، بھائی کا ہوگا، وہ ضرور دے دیں، ٹھیک ہے۔ ای میل لازمی اپنا بنا لیں، اگر نہیں بنایا ہوا تو پہلے بنا لیں، ٹھیک ہے، اور لازمی یہاں پہ وہ یوز کریں جسے ہم لکھتے ہیں نا کہ abc@gmail.com، ٹھیک ہے، اس طرح کے کوئی بھی ای میل آپ بنا لیں۔ اس کے بعد
اپیئرنس سٹیٹس، یعنی آپ کب اپیئر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرسٹ فریش کینڈیڈیٹس ہیں، پہلی دفعہ آپ نے اپلائی کر رہے ہیں تو فریش ہوگا. اور ریکمینڈڈ یا ناٹ ریکمینڈ ایس بی آف پی ایم اے، پہلے آپ ریکمینڈ ہو چکے ہیں یا ناٹ ریکمینڈڈ تو بھی آپ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے. یا آپ نیوی یا ایئر فورس میں پہلے ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں تو وہ پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پریویسلی اپلائیڈ ہے، ٹھیک ہے. تو کون سے کورس میں اپنے اپلائی کیا تھا تو وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے میں نے اگر پی ایم اے 149 میں کیا تو میں یہاں لکھ دوں گا پی ایم اے، میں مطلب اس طرح لکھ دوں گا پی ایم اے اور 149، ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ایپلیکینٹ سرونگ سٹیٹس، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سرو کر رہے ہیں آلریڈی، کوئی فوجی ہیں، ٹھیک ہے، سپاہی ہیں، چاہے وہ آرمی نیوی ایئر فورس میں یا سیلر ہیں، ایئر مین ہیں، تو آپ یہاں پہ اپنی فورس مینشن کریں گے. اگر ایز اے سولین آپ اپلائی کر رہے ہیں، آپ فورسز میں نہیں ہیں اور نارمل ایک سولین کی طرح اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ نو ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے. ٹائپ آف پاسپورٹ آپ کی کون سی ہے کہ عام ہے، حج کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، ڈپلومیٹک ہے، آفیشیل ہے، جو بھی ہے یہاں پہ مینشن کر دیں. کچھ لوگوں کے بنے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ڈیٹ یہاں پہ مینشن کریں، ڈیٹ آف، ٹھیک ہے. اور کون سے یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ڈیٹ مینشن ہو جاتی ہے. یہاں سے آپ ایئر پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نیچے ایئرز ہے اور اوپر آپ پہلے سپوز کہیں 2021 کا بنا ہوا ہے تو 2021 کر کے، جون کا بنا ہوا ہے تو آگے 16، اس طرح پوری ڈیٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے. پلیس آف پاسپورٹ کیا ہے، جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ مینشن کر دیں، ٹھیک ہے. سوری، یہاں پہ پاکستان کا ہے تو پاکستان، باقی فارن کنٹری کا ہے تو فارن کنٹری کا آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کوالیفیکیشن. کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے، ظاہر ہے ایف ایس سی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ لکھنا ہے، کون سے کالج سے، اس کالج کا نام لکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے. ٹک کر کے اس کے بعد آپ نے یہ جو کیپچا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو اس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، اس کو یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. نیچے جیسے میں لکھتا ہوں ایم اسمال ہے، 5 ہے، اے اسمال ہے، اس کے بعد 3 ہے، اس کے بعد کیپٹل زیڈ ہے، ٹھیک ہے، جسے زی بھی کہتے ہیں، 9 ہے اور اسمال بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام آپ لکھیں گے. اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا تو اس کو ریفریش کر لیں یہاں سے تو یہ امیج کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہاں رجسٹر کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی نمبر مل جائے گا اور اس کے بعد اسی نمبر پہ آپ پھر بار بار چیک کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ چیک کرنے کا انداز میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ فار ایگزام سلپ کلک ہیئر، تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ سی این آئی سی اپنا ڈالیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فادر کا یا جو بھی آپ نے گارڈین کا سی این آئی سی ہے وہ دیا ہے. اور اسی طرح کیپچا یہ لکھیں گے آر جی، کیپٹل ایف ای، کیپٹل وی، کیپٹل ای، کیپٹل سی، اور اس کے بعد چیک سٹیٹس. تو یہاں آپ نے سٹیٹس چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کا رزلٹ، آپ کا جو ایگزام ہے وہ کب ہے. تو اگر آپ کو ایگزام کی ڈیٹ مل گئی تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک سلپ جنریٹ ہو جائے گی. تو اس سلپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا پرنٹ لے کر ضرور سلیکشن سینٹر میں ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، بیرکف اس میں نے تمام آپ کو بتا دیا ہے. آپ نے آن لائن رجسٹریشن جو ہے پی ایم اے کے لیے کیسے کرنی ہے، کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں، اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اور آپ کی باقی سٹیٹس آپ کا کس طرح چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں. اچھی طریقے سے اس کو آپ کر لیں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ابھی آپ آن لائن رجسٹریشن جو ہے وہ خود کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو خواہ مخواہ کہیں اور کسی آفس میں یا کہیں آپ کہتے ہیں نا یہ دکانوں شکانوں پہ جو جاتے ہیں تو وہ مفت میں پیسے آپ 200-400 روپے لے لیتے ہیں. تو بہتر ہے آپ خود کام کریں گے، ٹھیک ہے، خود سیکھیں. چلیں جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.